اویلیبل نہیں ہے, کبھی دوسرے سوشل میڈیا پہ کہ جی وینٹیلیٹر نہیں ہے. تو یہ سارے جو خدشات تھے ان کو دور کرنا بہت ضروری تھا, اور چیف منسٹر صاحب نے ہمیں خاص ہدایت دی کہ ہمارے پاس جو کچھ اویلیبل ہے وہ ہم نے اپنے میڈیا کے ساتھ شیئر کرنا ہے, اور اس کے لیے ایک باقاعدہ ویب سائٹ جو ہے وہ بھی بنا دی گئی ہے, لائیو ویب سائٹ, جس کے اوپر سے آپ ساری ڈیٹیلز لے سکیں گے. اس وقت جو سب سے اہم چیز ہے کہ ہمارے پاس آپ سب کو لٹریچر دیا گیا, آپ کو سب کو ہم نے باقاعدہ جتنے ہاسپٹلز ہیں جن کے اندر کووڈ پیشنٹس کے لیے ہم نے باقاعدہ بیڈز ایلوکیٹ کیے ہوئے ہیں, وینٹیلیٹرز ایلوکیٹ کیے ہوئے ہیں, اس کے اندر آئسولیشن وارڈز ہیں, ہائی ڈپینڈنسی یونٹس, وہ ایک ایک فگر جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ آج شیئر کر رہے ہیں آج کے دن کی. یہ سارا کچھ اب ہمارے ویب سائٹ کے اوپر موجود ہوگا, اور وہ اس لیے موجود کرنا بہت ضروری تھا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ خدشات کی وجہ سے, یا یہ بات جیسے خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہو اور اس کو پتہ چلنا چاہیے کہ اس نے کس ہسپتال میں جانا ہے. 1122 آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے مریض ہیں ان کو گھروں سے لیتا ہے, یا اگر جو سیریس پیشنٹ ہیں ان کو پہنچانے کے لیے 1122 کو ایک ایپ دے دیا گیا ہے. وہ ہمارے سینٹرل کنٹرول روم کے ساتھ ان کا کانٹیکٹ ہوتا ہے. نزدیک ترین ہسپتال جس کے اندر جو جگہ موجود ہوگی وہ ان کو بتائی جائے گی, تاکہ وہ مریض کو لے کے جلد سے جلد وہاں پہنچ جائیں, بجائے یہ کہ وہ ایک ہسپتال میں جائیں اور دوسرے ہسپتال میں جائیں اس خدشے کے اندر کہ ادھر جگہ نہیں ہے ادھر جگہ نہیں ہے. اگر آپ یہ جو پہلی شیٹ ہے یہ میں نے آپ کے سامنے یہ والی اگر آپ سب کے پاس ہے, اس کے اندر آپ دیکھیں اسپیشلائز ہیلتھ کیئر کے 46 ہسپتال ہیں. ٹوٹل نمبر آف بیڈز ہمارے پاس ہیں 27,000. ان میں جو ہم نے آئسولیشن وارڈز اور جو نمبر آف بیڈز ان ADUs اور نمبر آف وینٹیلیٹرز وہ ساروں کا علیحدہ علیحدہ بتا دیا. اب مقصد یہ ہے کہ جی اس وقت ہمارے پاس اگر آپ دیکھیے نمبر آف وینٹیلیٹرز ایلوکیٹڈ ان ٹرشری کیئر ہاسپٹلز آر 303. نمبر آف پیشنٹس آن وینٹیلیٹرز آر 64. پورے پنجاب کی میں بات کر رہی ہوں, یہ اسپیشلائز ہیلتھ کیئر کی. اگر آپ دیکھیں تو پھر 239 ہمارے پاس ویکنٹ ہیں, جو اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایمرجنسی ہو, ایمرجنسی کے مسئلے میں لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے جو مریض کو لے کے آ رہے ہیں 1122 لے کے آ رہے ہیں. اور یہ میں ضرور ریکویسٹ کروں گی, لوگوں کو ضرور ریکویسٹ کروں کہ خدارہ جو آئسولیٹڈ پیشنٹس گھر میں ہیں, اگر آپ کی طبیعت خراب ہو یا وہ مریض جو آپ کو خدشہ ہے کہ یہ کرونا کا پیشنٹ, آپ نے 1122 کو کانٹیکٹ کرنا ہے. اگر آپ کرونا پازیٹیو ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ آپ کو کہاں لے کے جانا ہے, بجائے یہ کہ اپنی گاڑیوں میں بٹھا کے اس طرح. ہمارے پاس پچھلے دنوں یہی پرابلم ہوا کہ جی یہ کرونا سسپیکٹڈ ہے, اس طرح ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے. جو اپنے آپ کو کرونا سسپیکٹڈ کہتے ہیں اس کے لیے ہم بار بار, آپ کو پتہ ہے لاہور کا خاص طور پہ سب سے پہلے جو لاہور کا اپنا ایک علیحدہ چیف منسٹر کے حکم کے مطابق ایک کنٹرول روم بنا دیا گیا ہے میو ہاسپٹل میں, جو اوور آل لاہور کے نہ صرف سرکاری ہسپتال بلکہ ساری نجی ہسپتال جو ہیں ان کا بھی ایک ایک انفارمیشن وہ دینے کو تیار ہوں گے. اور اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جب 1122 جہاں سے بھی چلے گئے ان کے پاس ایپ ہے, وہ فون کریں گے, اس ایپ کے اوپر ان کا آ جائے گا کہ یہ ہسپتال آپ کے سب سے زیادہ نزدیک ہے, اس کے اندر وینٹیلیٹر بھی اویلیبل ہے یا ہائی ڈپینڈنسی یونٹ اویلیبل ہے, آپ مریض کو ڈائریکٹلی وہاں لے جائیں. دیٹ از واٹ از ویری امپورٹنٹ فرام دس پوائنٹ آف ویو. پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کیئر نے اپنے کنٹرول روم کے اوپر مزید بہتری لانے کے لیے انہوں نے ایک ایپ ڈیولپ کی ہے. میں ذرا اجمل بھٹی صاحب سے کہوں گی کہ ذرا امیڈیٹلی آپ ذرا ڈیمونسٹریٹ کر دیں اور دکھا دیں. یہ ٹیبلٹ ہے جو کہ ہمارے سارے لوگوں کے پاس, جو ہمارے آئیے ڈاکٹر صاحب جو ہاں جی بتائیے. جی دیکھیے میڈم, اس میں پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ نے ایک وینٹیلیٹرز اور بیڈس کے 200
استعمال کے لیے ایپ بنائی ہے, میں قریب سے بھی آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں. اس کا بیڈس وینٹیلیٹرز آکیوپینسی ان پنجاب ہے. میں نے آپ کے سامنے یہ لاہور کھولا ہوا ہے, جس پہ جیسے کہ ابھی منسٹر صاحبہ نے بتایا کہ لاہور میں ہمارے پاس 13,630 بیڈز ہیں, جن میں سے 696 آکیوپائڈ ہیں. یہ لائیو ڈیٹا آپ کے سامنے آ رہا ہے, اور ویکینٹ ہمارے پاس 12,934 ہیں. لائک وائز اگر آپ نیچے والے میں دیکھیے تو ٹوٹل 854 ہمارے پاس وینٹیلیٹرز اویلیبل ہیں, اور آکیوپائڈ اس میں سے 255 ہیں, باقی ہمارے پاس 593 خالی ہیں. لائک وائز جب میں اس کا ایک اور جو بڑا امپورٹنٹ یہ کام کرے گی وہ یہ ہے کہ میں اب آپ کے سامنے یہ چیز کھول رہا ہوں کہ اگر آپ فار ایگزامپل لاہور کے کسی بھی ایریا میں اس وقت کھڑے ہوئے ہیں, تو جب آپ یہ ایمبولینس یا ایپ استعمال کرے گی تو یہ ایپ اس کو بیڈس کی بھی سچویشن بتا دے گی اور اس پہ وینٹیلیٹرز کی بھی بتا دے گی. ٹھیک ہے جی. جیسے ابھی ہم یہاں پہ سی ایم آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہمارے ارد گرد جو قلعہ گوجر سنگھ میں ہاسپٹل ہے یا گنگا رام میں ہے, یہ بھی کھل جاتا ہے. تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ وہاں پر کتنے بیڈز اویلیبل ہیں اس وقت, کتنے کرونا کے پیشنٹس میں آکیوپائڈ ہیں اور کتنے ویکینٹ ہیں. لائک وائز وہ آپ کو وینٹس کی بھی تفصیل بتا دے گا کہ کتنے اویلیبل ہیں, کتنے اس وقت آکیوپائڈ ہیں اور کتنے ویکینٹ ہیں. یہ جیسے کھلتی ہے تو میں آپ کو قریب آ کے اس کا میں ڈیمو بھی دے دیتا ہوں آپ کی سہولت کے لیے. چلیے, یہ میرا خیال ہے کہ یہ صرف ساری چیزیں اس لیے بتا رہے ہیں کہ ایک دفعہ آپ کے ساتھ پچھلا جو پریس کانفرنس کیا تھا اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو خرچہ ہو رہا ہے کرونا وائرس کا, وہ ہم نے لائیو اس کا باقاعدہ روزمرہ کا جو آپ کو ایکسپینڈیچر ہے وہ ہم بتاتے ہیں, اور وہ ویب سائٹ پہ ہے. اور اس سلسلے کے اندر جو مجھے آج بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یہ لیٹر جو ہے یہ ہمیں پنجاب انفارمیشن کمیشن نے بھیجا ہے. پنجاب انفارمیشن رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت انہوں نے, یہ میں آپ کو ضرور اس کی کاپی دے دوں گی, تو اچھا کام ہوتا ہے تو ذرا اس کی تعریف بھی ہو جانی چاہیے. انہوں نے یہ کہا, the commission appreciates the response of primary and secondary healthcare department for not only providing comprehensive information but for also uploading entire information on its website. Website انہوں نے کوٹ کی ہے. All other government departments are expected to follow the footsteps of primary and secondary healthcare department to ensure the exercise of fundamental right of citizen of Punjab. Copy of this order may be circulated to all secretaries of government of Punjab. یہ کیونکہ آپ کے ساتھ پچھلی دفعہ ہم نے شیئر کیا تھا کہ ہم نے ویب سائٹ پہ ڈالا ہے, اس کا باقاعدہ the way we have put in, انہوں نے باقی ڈپارٹمنٹس کو کہا ہے کہ یہ رائٹ آف انفارمیشن ایکٹ جو ہے اس کے تحت ہر سٹیزن کا حق ہے کہ اس کو خرچے کا پتہ چلے کہ ہم کس طرح پیسے خرچ کر رہے ہیں, کیونکہ یہ حکومت کے پیسے جو ہیں یہ عوام کے پیسے ہوتے ہیں, عوام کو پتہ ہونا چاہیے. تو یہ باقاعدہ now all the other departments we also working on it. یہ باتیں اب ایک تو آپ کو یہ کلیئر کر دیا کہ ہماری ویب سائٹ پہ خرچہ بھی ہے, ہماری ویب سائٹس پہ اب آپ کے پاس ساری انفارمیشنز بھی ہوں گی. تیسری امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ جی, اور اس کے اندر صرف سرکاری ہسپتال نہیں, نجی ہسپتال کا بھی. اب جیسے پرائیویٹ ہسپتال اگر میں صرف یہاں بتاؤں تو 53 پرائیویٹ ہسپتال ہیں. ان 53 ہسپتالوں میں نمبر آف وینٹیلیٹرز ایلوکیٹڈ 381 ہیں, 23 وینٹیلیٹرز فلڈ ہیں, 358 ویکنٹ ہیں. ان کی ساری ڈیٹیل جس طرح آپ کو ہم نے پکڑائی ہے شیٹس, اس میں ایک ایک ہسپتال ایک ایک جگہ کی باقاعدہ ویکنسی پوزیشن بھی بتائی گئی ہے, اور یہ لائیو ہوگی ہر روز ہمارے ویب سائٹ پہ, تاکہ لوگ جو ہیں پریشان نہ ہوں. کیونکہ اس وقت جو پریشانی کا لوگوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ یہ ہے کہ تعداد مریضوں کی بڑھ رہی ہے, ہسپتالوں میں جگہ نہیں رہی, وینٹیلیٹرز نہیں مل رہے. تو میں یہ خدشات جو ہیں میں چاہتی ہوں کہ آپ کی وسادت سے یہ سارے خدشات دور کر دوں, اور یہ نمبر جو آپ کے سامنے ہیں یہ انشاءاللہ ہم ہر روز نمبرز, ہر روز کوئی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ, اس کے لیے ہم نے باقاعدہ اپنی اس وقت ہماری وہ کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے جو ہماری ایکسپرٹس کی کمیٹی, جس کے چیئر پرسن جو ہیں وہ ڈاکٹر محمود شوکت ہیں, اپنے کو کنوینر جو ہیں وہ ڈاکٹر اسد اسلم ہیں, ہمارے پلمولوجسٹ ہیں پی کے الائے سے ڈاکٹر سومیا, ڈاکٹر شاہد مسعود اس کے بچوں کے ہمارا پیڈیاٹک ہاسپٹل جو ہے چلڈرن کمپلیکس اس کے ہیڈ ہیں. یہ ہمارے اسپوکس پرسنز ہوں گے
یہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ منڈے آنورڈز ہر روز ایک اسپیسیفائڈ ٹائم پہ ہر روز آپ کو بریفنگ دیں گے. ایوری ڈے دے ول گیو یو اے بریفنگ. جس بریفنگ کے اندر ہم آپ کو ڈیٹیلز بتائیں گے, کیونکہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو خدا نخواستہ ہم پبلک سے چھپانا چاہتے ہیں. پبلک کو اس بات کی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ یہ مرض یہاں آ چکی ہے, کرونا وائرس یہاں موجود ہے, ہم نے اس کے ساتھ زندہ رہنے کی کوشش کرنی ہے, اور زندہ رہنے کے لیے کیا کیا حفاظتی تدابیریں اختیار کرنی ہیں, اور خدا نخواستہ اگر انفیکٹ ہوئے تو اس کے لیے ہم نے کیا کیا اقدام اٹھانے ہیں. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اور اس سلسلے میں چیف منسٹر صاحب نے ابھی مجھے بتایا ہے, جب میں ابھی ہماری میٹنگ ختم ہوئی, کہ انہوں نے کہا ہے منڈے آنورڈز آفٹر دی نیشنل کمانڈ میٹنگ ایک اویئرنیس کیمپین, بہت بڑا اویئرنیس کیمپین لوگوں کے اندر شعور پیدا کرنے کے لیے, لوگوں کو حفاظتی تدابیروں کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے, ایس او پیز فالو کرنے کے لیے ایک اویئرنیس کیمپین ہوگا which is going to be led by the چیف منسٹر. This is the most important thing. وجہ یہ ہے کہ آپ اور میں اس بات کو سمجھتے ہیں کہ آپ پرماننٹلی کسی بھی ہسپتال کو, کسی بھی کاروبار کو مکمل طور پہ بند نہیں کر سکتے. جو حالات ڈیولپ ہوئے ہیں دنیا میں, امریکہ جیسے بڑے ملک کے اندر لوگ روٹی کھانے کے لیے لائن لگا کے کھڑے ہوئے ہیں تاکہ ان کو کھانا ملے. اللہ تعالیٰ کی بہت مہربانی ہے کہ شکر ہے خدا کا, ٹائملی اقدام ہماری حکومت نے اٹھائے. غریب آدمی پرائرٹی نمبر 1 تھا, لوگوں تک پیسے بھی دیے گئے, ٹو دا پورسٹ آف پور, بہت زیادہ بڑی تعداد میں مخیر حضرات نے کھانے بھی بانٹے. سو اٹ ہیز بین گڈ فار اس. آخری جو آج کا موضوع ہے وہ ہے تھیراپی. یہ ایک ایوالونگ بیماری ہے, کوئی بندہ اس کا ایکسپرٹ نہیں ہے, دنیا میں کوئی بندہ اس کا ایکسپرٹ نہیں ہے. کوئی فکس جو ہے نا یہ کہ جی یہ علاج ہے اس کا, دیر از نو بڈی این ایکسپرٹ. ہر ملک کے اندر, بڑے ملکوں میں, ایڈوانسڈ ملکوں کے اندر, ہر جگہ باقاعدہ روز مرہ نئی ٹرائلز کی جاتی ہیں, نئی میڈیسنز کے اوپر بات ہو رہی ہوتی ہے. اب اس وقت ہم نے ایک یونیفارم پروٹوکول, جو بڑی مشکور ہوں اپنا پروفیسر محمود شوکت کا, کہ انہوں نے ایکسپرٹس کے گروپ کے ساتھ مل کے ایک یونیفارم پروٹوکول بنایا, اس کی بھی ہم نے آپ کو کاپی دے دی. یہ یونیفارم پروٹوکول ہم پورے پنجاب کے سب ہسپتالوں میں یہ پروٹوکول فالو کر رہے ہیں تاکہ یونیفارم پروٹوکول ہو, اور اس میں اگر کوئی تبدیلی آتی ہے تو ایکسپرٹس کا جو گروپ ہے اس کے اوپر بات کرتا ہے. اب جیسے آپ کے سامنے ہے, ہائیڈروکسی کلوروکوئن کے اوپر ہم ایک ٹرائل کر رہے تھے, لیکن ٹرائلز کے جو نتائج باقی دنیا میں آئے وہ اس پہ یہ کہا گیا کہ اس کا فائدہ نہیں ہے. تو امیجیٹلی, کیونکہ یہ گروپ جو ہے یہ روز مرہ مانیٹر کرتا ہے, انہوں نے امیجیٹلی اس کے بارے میں روک دیا اس کو. اور اس روکنے کی وجہ سے یہ ہے کہ اب نئی میڈیسنز بھی ٹرائی ہو رہی ہیں. ایک میڈیسن جو ہم جس کو ٹرائل پہ کرنے لگے ہیں, اس کا بڑا مشکل سا نام ہے, نہیں میں بتانے لگی, اس کا نام ہے ٹوسیلیزوماب. میں اسپیل آؤٹ کرنے سے تو آپ کے پاس, سب کے پاس آ گیا. یہ بیسکلی کہا جاتا ہے کہ جب کسی کو کرونا وائرس لگے تو آپ کا جو قوت مدافعت کا سسٹم ہے, امیون سسٹم, وہ رسپونڈ کرتا ہے, اور وہ رسپونڈ کر کے سائٹوکائن پروڈیوس کرتا ہے. اور سائٹوکائن ایک انفلیمیٹری پروسیس جو ہے اس کو انیشیٹ کرتا ہے تاکہ وہ باڈی کو پروٹیکٹ کر سکے. کچھ لوگوں کے اندر یہ سائٹوکائن سٹارم بن جاتا ہے, یعنی ایک باقاعدہ طوفان کی طرح بنتا ہے. اور یہ پھر جب یہ سائٹوکائن سٹارم بنتا ہے تو یہ صرف پھر یہ نہیں ہوتا کہ وائرس کے پیچھے پڑتا ہے, وہ اپنے سیلز جو ہیں ان کو بھی ڈسٹروائے کرنا شروع کر دیتا ہے. یعنی جسم کے جو اپنے سیلز ہیں ان کو ڈسٹروائے کرنا شروع کر دیتا ہے. اور سب سے ولنریبل آپ کے لنگ کے سیلز ہوتے ہیں, اور وہ لنگ کے سیلز جو ہیں ان کو جب وہ ڈسٹروائے کرتا ہے تو پھر لنگز کی کیپیسٹی فار بریدنگ جو ہے دیٹ فنشز آف. اور یہ جو انجیکشن ہے, اس سے یہ جو سائٹوکائن سٹارم ہے اس کو وہ روک دیتا ہے بہت حد تک. اور اس کے بہت اچھے نتائج آئے. ڈاکٹر اسد اسلم صاحب نے یہ استعمال کیا میو میں,
اور تقریباً 10 ایسے مریض جو ہائی آکسیجن پہ تھے, they were more than 10 to 15 لیٹرز تک آکسیجن لے رہے تھے, they all responded very well and they're 86% recovered. اس بیسس پہ اب ہم باقاعدہ اس پہ پراپر ٹرائل کر رہے ہیں. باقی آپ کے سامنے جس طریقے سے یہ استعمال ہوگی میڈیسن, جو بھی خرچہ ایک ایک چیز کا, جتنا یہ انجیکشن, بیکاز اٹس این ایکسپینسو انجیکشن, اس کی قیمت کوئی تقریباً ڈوز کی 1,20,000 روپے کے قریباً تھی, 1,20,000. گورنمنٹ نے اس کو پروکیور کر لیا ہے فار آر سیریس پیشنٹس, اور جس پہ استعمال ہوگی باقاعدہ وہ بھی ویب سائٹ پہ اس کی انفارمیشن کہ فلاں پیشنٹ پہ, وی ول ناٹ بی نیمنگ پیشنٹس, لیکن اتنے پیشنٹ پہ استعمال ہوئی ہے, تاکہ کنزمپشن جو ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو پتہ چل جائے. آخری چیز جو تھی جس پہ بہت بڑے سوال اٹھتے ہیں کہ پلازما تھراپی کے بارے میں ہم کیا کر رہے ہیں, تو میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں, کیونکہ پلازما تھراپی بھی ایک ٹرائل ہے. وہ ٹرائل جو ہے وہ ڈریپ نے ایکسیپٹ کی تھی طاہر شمسی صاحب کی, اس کے بیسس پہ ہم ان کے ساتھ مل کے یہاں ٹرائل کر رہے ہیں. ٹرائل کے لیے سب سے پہلا اقدام جو ہے, وہ قدم جو اٹھایا ہم نے, وہ ڈونرز کو جو ریکور کر رہے ہیں وہ ڈونرز کو کانٹیکٹ کیا. اب تک کوئی تقریباً 200 لوگوں کو کانٹیکٹ کیا, جس میں سے 37 لوگوں نے ایگری کیا, اور ایگری کر کے وہ اپنا پلازما دینے کو تیار ہیں. جب یہ پلازما ہم لیں گے ان سے, باقاعدہ اس مریض کی دوبارہ اسکریننگ ہوگی, ان کی اینٹی باڈیز کو دیکھا جائے گا, کسی اور انفیکشن تو نہیں ہے, ہیپاٹائٹس وغیرہ, وہ اسکرین آؤٹ کیا جائے گا. پھر ان کا پلازما لے کے ہم سٹور کر کے, اور انشاءاللہ اس ہفتے کے اندر اندر پلازما تھراپی بھی بطور ٹرائل, میں ریپیٹ کر رہی ہوں, دس از بطور ٹرائل استعمال ہوگی. یہ ساری باتیں آپ کو بتانا اس لیے ضروری تھی کہ جتنی ہم آپ کو انفارمیشن دیں گے اس کا اتنا ہی فائدہ ہوگا. نمبر آف کیسز آپ کے سامنے بڑھ رہے ہیں. آج وی ہیو گون ابو 20,000 یہاں پنجاب کے اندر. نمبر آف ڈیتھس بھی بڑھ رہی ہیں. نیچرلی انفیکٹیوٹی ریٹ ہمارا جو ہے وہ بھی زیادہ, مطلب انفیکٹیوٹی جب آپ نے کسی قسم کے SOPs نہیں آبزرو کیے, اور عید بھی ہم نے کھلا کے منائی, تو اب نمبر آف کیسز کا تعداد بڑھ رہی ہے. جب آپ کے نمبر آف کیسز کی تعداد بڑھے گی تو نمبر آف سیریس کیسز جو ہیں ان کی بھی تعداد بڑھے گی. لیکن ہم صرف آپ کی وسادت سے لوگوں کو تسلی دینا چاہتے ہیں کہ آپ بالکل پریشان نہ ہوں. اگر آپ خدا نخواستہ طبیعت خراب ہو, ہسپتالوں میں ایمپل بہت جگہ اسپیس ہے. مزید ہم نے اپنی کنٹینجنسی پلان بنا لی ہے. مزید نمبر آف بیڈز جو ہیں, ہائی ڈپینڈنسی یونٹس ہم بڑھا رہے ہیں. مزید وینٹیلیٹرز کی اور پروکیورمنٹ کر رہے ہیں. ابھی تک ہم نے 51 نئے وینٹیلیٹرز جو ہیں وہ پروکیور کر لیے ہیں سارے ہسپتالوں نے. باقی ہم مزید کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ لوگوں کو وی مسٹ آلویز گیو دیم ہوپ اینڈ ٹیل دیم کہ انشاءاللہ دا گورنمنٹ از آن ٹاپ آف اٹ. آخری بات, میں ابھی آپ کی بات سنتی ہوں, آخری بات یہ ہے, زندگی آپ کی ہے, جان بھی آپ کی ہے. حکومت پوری کوشش کر رہی ہے اپنی زندگی کی حفاظت اور جان کی حفاظت کرنا آپ کا فرض بنتا ہے. اگر گورنمنٹ آپ کو سادی لفظوں میں یہ کہتی ہے کہ آپ اپنا منہ اور ناک ڈھانپ لیں, کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ماسک پہنیں, آپ کپڑے سے بھی منہ ڈھانپ سکتے ہیں. آپ ڈھانپ لیجئے منہ, سوشل ڈسٹنسنگ, اسپیسنگ رکھیں, ہاتھ نہ ملائیے ایک دوسرے سے, ہاتھوں کو بار بار دھوئیے. اللہ تعالیٰ خیر رکھے گا انشاءاللہ. امید ہے کہ اس طرح کے اقدام اٹھانے سے ہم 30 to 40% ریڈیوس کر سکتے ہیں انفیکٹیوٹی. تھینک یو. جی کس چیز سے؟ جی میرا خیال ہے کہ جو اس وقت اہم چیز ہے نوٹ کرنے کی کہ دنیا کے اندر آپ دیکھیں ہم نے کیوں لاک ڈاؤن کیا. پہلے تو یہ پتا چلے نا کہ ہم نے لاک ڈاؤن کیوں کیا تھا. میں آپ کو ہمیشہ اپنے پریس کانفرنس میں بتاتی ہوں, لاک ڈاؤن ہم نے اس لیے کیا تھا کہ ہم جس لیول پہ اب ہم پہنچے ہوئے اس لیول پہ ہم تیار نہیں تھے. اس 2 مہینے کے عرصے کے اندر ہم نے لیبز بنائیں, ٹیسٹوں کی کیپیسٹی بڑھائی, ہم نے ہسپتال فیلڈ ہاسپٹلس تیار کیے, ہم نے اس کے بعد اپنے وینٹیلیٹرز لیے. وی پریپیئرڈ آور سیلز فار دس. آپ
this is a virus which all over the world now it is proving कि it is going to be there. और लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता अपने काम शुरू कर दिए, आहिस्ता आहिस्ता काम शुरू कर दिए. वजह यह है कि आप कुछ अरसे के लिए तो लॉकडाउन कर सकते हैं, परमानेंटली तो नहीं कर सकते. अब वो काम शुरू करने का मकसद ये है कि अगर हम SOPs फॉलो कर ले तो मैं आपको बता रही हूँ बहुत हद तक हम काम बचा सकते हैं. परेशान तो मैं होंगी, मकसद ये कि मेरी परेशानी में तो कमी तब आएगी जब मैं देखूंगी हर बंदे ने मास्क पहना हुआ, और मैं परेशानी तब नहीं होगी जब मैं देखूंगी सब लोग एकदम गुत्थम गुत्था नहीं हो रहे एक साथ. परेशानी तब मेरी कम होगी जब लोग खुद हिफाजत अपनी करनी शुरू कर देंगे, मैं तब कम होगी. पर अभी तो मैं भी बहुत परेशान. जी बताइए. बेटा जरा सा करीब करीब, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही. अच्छा चलिए. रकम प्रोवाइड कर चुकी है, ठीक है. जिसमें से आपका जो अब तक एक्सपेंड हुआ है रकम वो लगभग 4.5 अरब रुपए के करीब आपने खर्च की है, स्पेशलाइज्ड और प्राइमरी हेल्थ दोनों को मिलाकर. तो ये जो बाकी की रेस्ट ऑफ द अमाउंट है जिसके बारे में एक अंदेशा ये है कि फिस्कल ईयर खत्म होने जा रहा है और अमाउंट लैप्स हो, ठीक है. और दूसरी ये चीज़ कि आपने अब तक जो डिटेल्स इकट्ठी की होंगी कि ये 4.5 बिलियन रुपये जिसके ऊपर आप गाहे बगाहे वजाहतें भी देती रही है कि वो उतना खर्च नहीं हुआ जितना कहा जा रहा है, इसका कोई आपने कोई पूरा चार्ट वगैरह मेंटेन किया है? 4.5 बिलियन रुपये ये बेटा पंजाब गवर्नमेंट ने किस पर खर्च किया? मेरे ख्याल 4.5 बिलियन से कदरे ज़्यादा है. 96 करोड़ रुपए जो हैं वो तो हमारे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने अपने सारे अस्पतालों में बांटे हैं. वेबसाइट पे इस वक्त डिटेल है कि किस अस्पताल ने कितने पैसे खर्च कर डाले. 96 करोड़. जहाँ तक अपना प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर का ताल्लुक है, उन्होंने तकरीबन 4 बिलियन एंड 90 करोड़ जो हैं वो तक, यानी हम लगभग 5-5.5 अरब रुपए खर्च कर चुके हैं. इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि हम खुद कोशिश कर रहे हैं कि ये पैसे बिल्कुल जुडिशियसली इस्तेमाल हों, किसी गलत जगह पे इस्तेमाल ना हो. यहाँ तक कि अब हमने नेशनल गवर्नमेंट को भी कहा है और चीफ मिनिस्टर साहब के सामने भी ये बात हुई और उन्होंने भी कहा है कि जो हम कह रहे थे ना, हम टेस्टों की रेस लगाई हुई थी, कौन कितना टेस्ट करेगा. वी हैव टू नाउ अंडरस्टैंड कि एवरी टेस्ट कॉस्ट अस 5,000, तकरीबन 4,500 से 5,000. अगर आप रोज़मर्रा के टेस्ट 6,000 करें तो तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ रुपए के रोज़ाना के टेस्ट हो रहे हैं. हमने जब ये फिगर चीफ मिनिस्टर साहब के सामने रखी और फिर फेडरल गवर्नमेंट भी कहा है, तो फेडरल गवर्नमेंट ने अब नई जो प्रोटोकॉल दी है वो ये कहा है कि रादर देन डूइंग सैंपल्स, हमें ये करना चाहिए जो लोगों को इन्फेक्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल पीपल विद सिम्टम्स, और फिर कांटेक्ट ट्रेसिंग करके उनकी हम करें. हमें एक एक पैसे को प्रॉपर्ली इस्तेमाल करना चाहिए. ये अगर गवर्नमेंट का ये जो पैसे हैं ये अगर लैप्स भी कर गए तो दे विल बी गिवन बैक टू अस इन द नेक्स्ट, जितने हम खर्च कर सकेंगे 30 जून तक जो लैप्स होगा वो जाएगा. एंड ऑलरेडी द कैबिनेट कमेटी एंड द कैबिनेट इज एग्री टू दिस फैक्ट, जो बाकी पैसे वो फिर अगली बजट के अंदर हमें दोबारा दे दी जाएंगे. तो मेरा ख्याल है आई एम वेरी ग्रेटफुल, मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ अपने हेल्थ डिपार्टमेंट की कि वो एक एक आने के ऊपर नज़र रख के खर्च कर रहे हैं, और होना भी इस तरह चाहिए. ये आखिर आप लोगों का पैसा है और इसका हिसाब किताब इसी तरह होना चाहिए. तो बेटा जो गवर्नमेंट के पैसे होते हैं वो गवर्नमेंट के पास ही वापस जाएंगे और फिर गवर्नमेंट के पास आ जाएंगे. 30 जून तक जितना खर्च हो सका वो हम खर्च कर देंगे. द रेस्ट विल गो बैक टू द गवर्नमेंट एंड देन कम बैक. जी 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 हाँ जी जी. मेरे 2 सवाल हैं. पहला सवाल ये कि आपने भी बताया कि एक एप्लीकेशन बनाई है जिसमें 1112 के लोग जो भी मरीज जहाँ पे मुतासिर होगा उसके करीबी अस्पताल में लेके जाएंगे, वो पोश इलाके का होगा या किसी भी इलाके का होगा. तो अब सोशल मीडिया पर एक तूफान बढ़ता है कि निजी अस्पतालों में चांदी नहीं बल्कि उनका हीरा हो चुका है. वो एक एक मरीज को कोरोना के नाम पे लाखों रुपए बटोर रहे हैं.
اس پہ گورنمنٹ کیا ان کو ڈائریکشن دے گی اور کس طرح ان کو سپورٹ کرے گی؟ دوسرا سوال جو مستقبل میں بڑا گورنمنٹ کے لیے اور عوام کے لیے پریشان کن ہونے والا ہے، کل وائیڈیا کے ڈاکٹرز نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر گورنمنٹ ایک ہفتے کے اندر ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتی، MTI ایکٹ نافذ کرنے میں جلدی کرتی ہے، تو ہم پورے پنجاب میں ہڑتال کر دیں گے اور OPDs میں SOP کے مطابق اور اسٹینڈرڈس کے مطابق کٹس نہیں دی جاتی تو ہم وہاں پہ بھی کام بند کر دیں گے۔ یہ ڈاکٹرز اور محکمہ صحت اور وزیر صحت کی رفت کب ختم ہوگی، کب لوگوں کو سکون کا سانس ملے گا؟ میرا خیال ہے ایک پہلی تو آپ نے جو بات کہی ہے اس کے بارے میں ہاں جی، پرائیویٹ ہاسپٹلس کے بیٹا میں نے منگل والے دن میٹنگ بلا لی ہے آف آل دا پرائیویٹ ہاسپٹلس۔ میں خود ان کے ساتھ بیٹھ رہی ہوں، خود بیٹھ کے ان کے ساتھ ساروں کے ریٹس جو ہیں وہ نیگوشیٹ کریں گے اور ان کو ہم نے ریکویسٹ کرنی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ریکویسٹ کریں گے کہ آپ مہربانی کر کے ریٹس اپنے ریزنیبل کریں اور سہولتیں دیں۔ آئی ایم ورکنگ آن اٹ۔ منگل والے دن میں نے میٹنگ بلا لی۔ نمبر 2، لیکن جہاں تک وائیڈیا کا تعلق ہے، اگر آج پھر انہوں نے ہڑتال کا ذکر کر دیا ہے تو آپ کو اب یہ تو پتہ ہے نا کہ اس وقت ایمرجنسی ڈکلیئر ہوئی بھی، اور اس وقت کورٹ نے بھی کہا ہوا ہے کہ کوئی بندہ کسی قسم کا کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس سے آپ کے ہسپتالوں کی ورکنگ ڈسرپٹ ہو۔ میرا خیال ہے کہ پچھلے دنوں بھی جب انہوں نے آ کے دھرنا مارا ہوا تھا تو باقی ہسپتال تو کام کر رہے تھے، ہاسپٹلز ور ورکنگ۔ MTI ایکٹ جب آیا ہے اسمبلی کے تھرو ہوا ہے تو ان کی کمیٹی نے بیٹھ کے باقاعدہ ایگری کر کے پوائنٹس پہ نیگوشیٹ کرنے کے بعد یہ ایکٹ تھرو ہے۔ اس کے بارے میں تو ایکٹ کوئی ہم فریم کروانے کے لیے تو نہیں لائے تھے نا۔ جب ایکٹ لایا گیا تھا اور پاس ہو گیا تھا اسمبلی میں تو ان کا کیا خیال تھا، اس کو فریم کرا کے لگانا ہم نے، مطلب اس کی کوئی تصویر لگا کے تو نہیں بنانی نا۔ ایکٹس آر براٹ ان ٹو امپلیمنٹ، اور امپلیمنٹیشن کے لیے بہت اہم ہیں، اور ہم نے ہمیشہ سے کہا تھا کہ ہم پائلٹ کر رہے ہیں اس کو، اور یہ میں نے ہم ہر مرتبہ ایک بات کہی کہ ہم پائلٹ کر کے اٹس اے مینجمنٹ ایکٹ، ہم چاہتے ہیں اپنے ہسپتالوں کی مینجمنٹ بہتر ہو۔ آج سے پہلے اگر آپ سب بڑے خوش تھے مینجمنٹ کے لیے تو ہم شاید کچھ بھی نہ لاتے۔ آپ کے سامنے ہے کہ ہسپتالوں کی مینجمنٹ جو ہے، جہاں ایک ایک بیڈ پہ سالانہ 45 لاکھ روپے خرچ ہوتا ہے، اس کی مینجمنٹ کو بہتر کریں گے تاکہ عام آدمی کی زندگی بہتر ہو۔ مقصد ہے یہ روز مرہ کی دھمکیاں یہ جو دی جاتی ہیں ان سے تکلیف ہوتی ہے۔ میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، اس وقت سارا پاکستان پریشان ہے، پاکستان کی عوام پریشان ہے، ڈاکٹروں کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور میں بہت زیادہ مشکور ہوں۔ یہ سارے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے نا میرے ساتھ، یہ سارے ڈاکٹروں کی اتنی مشکور ہوں کہ یہ دن رات لگا کے، اب ڈاکٹر محمود شوکت صاحب جو ہیں یہ ہی پارٹیسپیٹ صبح سے لے کے شام تک بیٹھتے ہیں، سارا وقت یہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ بہت بڑی ٹیمیں ہسپتالوں میں کام کر رہی ہیں۔ اگر نہ کام کر رہی ہوتی تو الحمدللہ مریض شفا پا کے گھر جا رہے ہیں، لوگ وینٹیلیٹر سے بھی آف ہو رہے ہیں، پیپل آر ناؤ کمنگ آف دی وینٹیلیٹرز، پیپل آر ریکورنگ، جس طرح بھی ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتایا ہے۔ تو بیٹا یہ بھی تو سارے ڈاکٹرز ہیں نا، تو میرا خیال ہے خراج تحسین ان ڈاکٹروں کو پیش کرنی چاہیے جو اتنی زیادہ محنت کر رہے ہیں کہ الحمدللہ اس وقت صحت کے مسئلے حل ہوئے ہوئے۔ اور جہاں تک ایکٹ کا تعلق ہے، وہ حکومت نے کام کرنا تو نہیں بند کر دیا نا۔ اب ہماری اسمبلی کا سیشن آ رہا ہے، بجٹ کا بھی سیشن ہوگا، تو سارے کام ہو رہے ہیں۔ منڈے کو ٹیوزڈے کو میں نے سنڈیکیٹ کی میٹنگز رکھی ہوئی ہیں، ڈیولپمنٹ کا کام شروع ہو گیا ہے، ہسپتال بن رہے ہیں، گنگا رام ہسپتال میں کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے، اپنا وہ جو میاں والی کا 200 بیڈ ادھر کام ہو رہا ہے، تو کام رکنے تو نہیں ہے نا۔ تو جو ایکٹس آئیں گے یا جیسے وہ سارے امپلیمنٹ بھی ہوں گے۔ جی اس کے علاوہ جی بیٹا ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ ایک سیکنڈ آج بتائیے ہسپتالوں سے اطلاعات سامنے آ رہی ہیں جی، کہ قرنطینہ سینٹر سے اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ انٹرنیٹ سروسز کو معطل کیا گیا ہے، اس وجہ سے ارد گرد کی جو آبادی ہے وہ بھی متاثر ہو رہی ہے، تو بتا دیں کہ اصل وجوہات کیا ہے انٹرنیٹ سروسز کو معطل کرنے کی؟ کوارنٹین سینٹرز کو معطل کیا جا رہا ہے؟ انٹرنیٹ سروسز کو معطل کیا گیا ہے جہاں پر قرنطینہ سینٹر بنائے گئے۔ بیٹا میرا خیال ہے کہ کوئی کسی سینٹر میں ہمیں کیا ضرورت ہے کہ انٹرنیٹ سروسز، پہلے تو سب سے بڑی بات ہے کوارنٹائن سینٹرز ہیں، کوئی 5 اسٹار ہوٹل تو نہیں ہے نا،
जो हुकूमत कर सकती है वो कर रही है, बिस्तरा भी देती है, खाना भी कोशिश करती है पहुंचाने का, वहाँ सफाइयाँ भी कर रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही है। डिमांड ये है कि जी इंटरनेट जो दे सकते हैं वो दे रहे हैं, आपके सामने जो मर्जी कर लें। रोज़ाना कभी आ जाता है कि जी वो क्रिकेट खेल रहे हैं उधर, कभी आ जाता है कि जी हम इधर कूद रहे। मकसद ये है कि खुदारा ये हुकूमत के पैसे हैं, आपके पैसे हैं, तो उसी कह दो सारे हुक्म कर दो तो असी बहुत सारा एक अच्छी इंटरनेट ला देने सारे पासे। वील हैव टू देन पे इट फ्रॉम वेयर दी योर मनी इज कंसर्न। जी एनी जी बेटा। ग्राउंड रियलिटी ये है कि जब मरीज वहाँ पे जाता है तो उसको धक्के खाने पड़ते हैं, ख्वाब देना पड़ता है। इस पर थोड़ा सा क्या होने करना पड़ता है? मरीज जब जाता है तो उसको बेड लेने के लिए, वेंटिलेटर्स लेने के लिए धक्के खाने पड़ते हैं। ग्राउंड रियलिटी बताओ, आप क्योंकि मेहनत कर रही हैं, लेकिन मैं आपके नॉलेज में लाना चाह रहा हूँ। दूसरी कि इतने मरीज सामने आए, आप भी तस्लीम कर रही हैं, इतने हलाकतें भी हो रही हैं, क्या जो लोग हालात होते हैं, क्या कोई रिसर्च की हुकूमत पंजाब की जाने से या किसी भी जिसकी जिम्मेदारी बनती है कि ये कौन से सोशल गैदरिंग से आए थे जी, जहाँ से ये जो है केस सामने आ रहा है? और तीसरा, आपने कामरान खान साहब के प्रोग्राम में भी ये तस्लीम किया था कि हुकूमत बहुत संजीदा है कि ये केसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ हुकूमत आप भी उस इजलास में थी कि रेस्टोरेंट खोलने जा रही है या फैसला किया है, तो जब वो खोलेंगे तो वो केसेस कहाँ चले जाएंगे, तो कैसे कंट्रोल करेंगे? देखिए बेटा, मेरा ख्याल है हम दो चीज़ों को कंफ्यूज कर रहे हैं। नंबर वन, देखें, मेरा ख्याल है हर बंदे को यहाँ पता है कि मेरा फ़ोन खुला होता है 24 घंटे। कोई किसी मरीज़ को शिकायत हो मुझे फ़ोन कर लेते। अभी मैं अंदर आते हुए किसी बंदे ने मुझे कहा मैं फ़लाँ हूँ जी, मैं बीवी को लेके आया हूँ गंगाराम, ज़रा मैडम आप कह दें। हमारी पूरी कोशिश होती है कि किसी मरीज़ को कोई ऐसी तकलीफ़ ना पहुँचे। इतना हमारा लो टॉलरेंस है कि एक शिकायत अगर आती है आपकी सोशल मीडिया पे तो चीफ मिनिस्टर साहब उसकी इंक्वायरी मार्क कर देते, ठीक है। अब जितने मरीज़ 22,000 मरीज़ पंजाब में, 22,000 में से 6,500-7,000 सेहतयाबों के घर चले गए। लोग होम आइसोलेशन पे हैं, लोग क्या कहते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर दाखिल हैं। अगर इक्का दुक्का, अब एक पेशेंट ने जो सोशल मीडिया पे चला अबाउट अ पर्टिकुलर प्राइवेट हॉस्पिटल, क्या मेरे साथ ये जाती हो रही, आपको पता है कि जब 1122 जाती है वो चॉइस देती है, वो कहते हैं कि हमारे ये अस्पताल है सरकारी। अगर कोई इंसिस्ट करता है कि प्राइवेट में जाना है तो उनको प्राइवेट में भेजते हैं, वरना प्राइवेट में भेजने को तैयार नहीं होते। और मेरा ख्याल है जब हम ये कहते हैं कि लोगों, मैंने अभी तक, और मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के सही बात कर रही हूँ, अभी तक किसी मरीज की वेंटिलेटर की सिफारिश, वरना किसी को वेंटिलेटर चाहिए होता है ना तो 10 फोन आते। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक न किसी ने मुझे फ़ोन किया वेंटिलेटर के लिए, न किसी ने मेरे स्टाफ ऑफिसर को फ़ोन किया। ये जो बाहर बातें निकलती हैं, इससे डॉक्टरों की भी बड़ी दिल आज़ारी होती है, पैरामेडिक्स की भी होती है। देखिए, अगर एक डॉक्टर ने प्रॉपरली कुछ सर्विस नहीं दी तो जो बेचारे 100 दे रहे हैं उनको भी हम एक ही ब्रश से हाँक देते हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तभी ये सब कुछ आपके लिए सोशल मीडिया पे, सॉरी उस पर डाल रहे हैं, हम वेबसाइट पे डाल रहे हैं, ताकि आपको पिछली दफ़े मैंने कहा था कि आप लोगों को बेटा लगे कि कहीं गलत खर्चा हो गया या आपका ख्याल है कि हम फंड्स मिसयूज कर रहे हैं, तो आप मुझे इत्तला दें कहीं भी हो, ताकि हम उसको इंक्वायर करें। दिस इज योर मनी, दीज आर योर पीपल। इफ यू फील कि कोई डिपार्टमेंट या कोई हॉस्पिटल में पेशेंट हैज नॉट बीन लुक्ड आफ्टर और आपके पास ये शिकायत पहुंची, आप मुझे बताइए, मैं इंशाल्लाह इंक्वायरी करके प्रॉपर एक्शन लेंगे इसके ऊपर। आई शो यू दैट। हाँ जी, आखिरी बेटा फैसलाबाद के अंदर आज एक केस आया पोलियो का, जी। ये भी तशवीशनाक बात नहीं है क्योंकि 1.5 साल बच्ची को पोलियो हुआ है, मुसलसल पाकिस्तान के अंदर केसेस आ रहे हैं। बेटा पोलियो तो आपको पता है एक बहुत बड़ा हमारे लिए मसला बना हुआ है, और सिर्फ पोलियो का नहीं है, आपको पता है 5 डेंगू के पेशेंट्स भी पॉजिटिव हुए हैं रावलपिंडी के अंदर। ये सारे मसले साथ साथ चल रहे हैं। पंजाब वाहिद सूबा है जिसने अपनी पोलियो की कैंपेन मुकम्मल की, इतने मुश्किल हालात के बावजूद। पर कौम माशाल्लाह आपको पता है कैसी है, आपके सामने आपकी अपनी कौम है कि अगर उनको कहें मुंह पे मास्क पहनना है, या आप ही किसी मीडिया में मैं देख रही थी, उन्होंने कहा जी सानू कोरोना नहीं होता, हम मुसलमान हैं, हमें नहीं होता।
मतलब जितनों को कोरोना हुआ है वो शायद मुसलमान नहीं थे, वरना मुसलमानों को नहीं होता। मतलब इस तरह की बातें और इररिस्पॉन्सिबल जब हमारा रवैया होता है, तो बेटा जब हुकूमत वैक्सीन सबको देने को तैयार है, माँ बाप का फ़र्ज़ बनता है। और आप पढ़ी लिखी ख़वातीन को देखेंगे, वो इतनी कंसर्न्ड होती हैं कि मेरे बच्चे की पूरी डोज हुई है या नहीं हुई। तो हम सारों को, आपको हमारे साथ इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए फ्री वैक्सीन है। इतने बड़ी तादाद पैसों की खर्च होती है इन वैक्सीन पे, अरबों रुपए हम खर्च करते हैं। अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाएं ताकि इस बीमारी से बचाएं। थैंक यू जी। जी जी आज आपने सिर्फ बात से शरीक की जहाँ पर लॉकडाउन के हवाले से फैसले होना थे, तो क्या फैसले किए गए हैं आगे लॉकडाउन में? क्या पॉलिसी होगी गवर्नमेंट की? कौन से कारोबार मजीद ऐसे होंगे जिनको खोलने जा रही है गवर्नमेंट? बेटा देखें, जहाँ तक मेरा अपना वो तो आपके सामने मैंने आपको बताया है कि मैं वैसे आपसे बात करना चाह रही हूँ। आपने मार्केट खोल दी तो पार्क खोलने में तो कोई हर्ज नहीं है। मैं वैसे पूछ रही हूँ, नहीं हर्ज ना? जब अगर इचरा बाजार खुल गया है तो फिर पार्क भी खुल जाने चाहिए, ठीक है, ताकि लोग खुली हवा में जाके सैर सवार करें। बड़े सोच समझ के हर चीज़ पे बाकायदा बात हुई है। और ये क्योंकि सारा कारोबार की जुरिस्डिक्शन जो है वो मियाँ असलम साहब के पास है, वो आपसे कल जब फाइनलाइज होगा तो अलहदा प्रेस कॉन्फ्रेंस एक एक जो बात डिसाइड हुई है उसके बारे में जिक्र करके आपको बताएंगे। आखिरी बात भी मैं बताती चली जाऊँ बिफोर आई फॉरगेट इट। पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर आपको पता है हमने डॉक्टर्स की रिक्वेजिशन वगैरह भी आज कैबिनेट कमेटी ने कहा है कि प्रॉपर SOPs बना के और सोशल डिस्टेंसिंग के तहत हम अपने डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स के और वो जो पब्लिक सर्विस कमीशन की हैं उनके इंटरव्यूज़ इंशाल्लाह शुरू होंगे ताकि लोगों की रिक्रूटमेंट आहिस्ता आहिस्ता, देखिए आपने ज़िंदगी के पहिए और इस तसलसल में दोबारा वापस जाना है। लेकिन अहम चीज़ है कि आपको जिस तरह बार बार कह रहे हैं कि आपने एक बात तहिया करनी है कि आपने अपनी हिफाजत खुद करनी है। और मैं आपको बता रही हूँ, जिस तरह प्रोफेसर महमूद शौकत साहब यहाँ बैठे हुए हैं, ये हर रोज़ अपनी टीम के थ्रू हम आपको पूरी तसल्ली से हर चीज़ पे ब्रीफ करेंगे, कितने पेशेंट्स हैं और कोई चीज़ आपसे नहीं छुपाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।